ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے قادری نیٹ ورک 786 کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے کہ ہماری ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آج عید کا دن ہے اور رمضان المبارک کا ماہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس مقدس ماہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرات، ہم نے اور آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، یعنی جس کو ہم عید کا ماہ کہتے ہیں، اس میں 6 روزے رکھے، تو ایسا ہے جیسے اس نے دہر کا روزہ رکھا، یعنی متواتر سال بھر تک روزدار رہا۔ سبحان اللہ، جس نے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ متواتر سال بھر تک روزدار رہا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد یعنی عید کے بعد 6 روزے رکھ لیے، سمجھو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور یہ اس لیے کہ جو شخص ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ہے، تو ماہ رمضان کے روزے 10 مہینے کے برابر ہیں، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 60، یعنی ایک کے بدلے 10، تو 6 کے بدلے 60 دن، یعنی 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ان روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب آدمی کو ذرا سی مشقت کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے ان میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اور خلل و نقصان آیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقصان ان روزوں سے پورا کر دیا جائے گا، یعنی کہ ہم نے جو روزے رکھے ان میں جو کوتاہیاں ہوئی، جو ہم نے کوتاہیاں برتی ہیں، وہ روزے ان روزوں کی برکت سے ان کی کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اچھا مسئلہ یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں جب بھی کوئی مذائقہ نہیں، یعنی بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان روزوں کو عید کے بعد سے لگاتار رکھا جائے تب یہ قبول ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ الگ الگ رکھے جائیں، یعنی ہر ہفتے میں 2 روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لیں اور پورے ماہ میں رکھیں تو اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ ان روزوں کی برکت سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جس نے یہ روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ گویا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ روزے رکھتے رہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہیں، تو آپ ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے رہیں۔ تو ان روزوں کے رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔